آج کل کے مرد اتنے امیچور ہو گئے ہیں کہ وہ عدم برداشت کی وجہ سے 3 طلاقیں دے کے بیوی کو فارغ کر دیں، اور آپ ایک طرف کی بات سن رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف کی بات نہیں سن رہے ہوتے. یہاں پہ آپ کا جو ہے آپ نے اپنے کان کے آگے ہاتھ رکھ دیا اور کچھ سنائی نہیں دے رہا، اور یہاں سے آپ کے گھر والوں کی طرف سے جو بات آ رہی ہے وہ سنے جا رہے ہیں. کیا طلاقیں اس طرح دی جاتی ہیں یا عورت کو اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے کہ 3 طلاقیں دی اور فارغ کر دیا؟ خدارا یہ اسلام کا مذاق اڑانا ہے. ایسے شیر و شکر ہوتے ہیں، ایسے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور شادی کے بعد چند روز نہیں گزرتے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ قیامت برپا ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 24 سال تک، جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں، شادی نہیں کی. اسلام نے طلاق دینے کا جو اصول بیان کیا ہے، جو معیار مقرر کیا، پہلے 1 طلاق دو، موقع دو، پھر دوسری طلاق دو، موقع دو، پھر تیسری طلاق کے بعد بیوی کو فارغ کرو. آپ کو طلاق دینے کا طریقہ ہی نہیں آتا. فاطمہ الزہرا حضرت علی کے درمیان بھی تلخ کلامی ہوتی تھی، بشری طور پر ناراضگی ہو جاتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوست، ایک رہبر کے طور پر دونوں کی صلح کروا لے. طلاق اللہ اس کے رسول کی نظر میں ناپسندیدہ عمل ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے. ناظرین سامعین، میں آج آپ کے ساتھ ایک بڑا تلخ ٹاپک، ایک بڑا تلخ موضوع آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اور یہ ہمارے معاشرے کے ہر گھر میں ہو رہا ہے. یہ معاملہ ہمارے معاشرے کے ہر گھر میں ہو رہا ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے چاہے قریبی رشتہ دار ہوں، چاہے ہمارے قریبی عزیز و اقارب ہوں، چاہے ہمارے محلے دار ہوں، چاہے ہمارے رشتہ دار ہوں، چاہے ہمارے دوست ہوں، احباب ہوں، یہ گھر گھر کی کہانی ہے. اور وہ کہانی کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ آخر کیوں ایک نیولی میرڈ جو کپل ہے وہ سروائیو نہیں کر پا رہا؟ حالانکہ شادی سے پہلے آپس میں ٹیلی فونک رابطہ ہوتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، اور بڑی محبت کی رام کہانیاں سنائی جاتی ہیں اور قسمیں کھائی جاتی ہیں کہ میں تمہارے بنا جی نہیں سکتا، میں تمہارے بنا اپنی جان دے دوں گا. حتیٰ کہ یہ تک قسمیں کھائی جاتی ہیں کہ اگر تم مجھے پہاڑ پہ لے جاؤ، K2 کی چوٹی پہ لے جاؤ، تو میں وہاں سے بھی چھلانگ مار دوں گا اور جان دے دوں گا. لیکن ایسا کیا ہوتا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو وہی محبت انتقام میں بدل جاتی ہے، اور وہی میاں بیوی جو شادی سے پہلے جب منگیتر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے یقیناً ملتے بھی ہوں گے، تو ایسے شیر و شکر ہوتے ہیں، ایسے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور شادی کے بعد چند روز نہیں گزرتے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ قیامت برپا ہو جاتی ہے. گھر کے اندر وہی میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر چند مہینوں کے اندر یا چند دنوں کے اندر طلاقیں ہو جاتی ہیں. اس کی کیا بنیادی وجہ ہے کہ آج ہم اس ویڈیو میں کچھ اہم موضوعوں پہ بات کریں گے. آج میں آپ سے معاشرتی گفتگو بھی کروں گا اور اسلامی گفتگو بھی کروں گا، اور اس کے حل آپ کے سامنے پیش کروں گا. اگر میری بات کسی کو برا لگ جائے، خدا نہ خواستہ، تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاف کر دیجیے گا، لیکن میں آپ کے سامنے کچھ تلخ حقیقتیں بیان کروں گا. دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ ہمارے معاشرے میں جو طلاق کی وجوہات ہیں، اس کے جو سب سے بڑے ذمہ دار ہیں وہ دونوں حضرات ہیں. وہ مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، وہ لڑکا بھی ہے، لڑکی بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی طلاق میں، یا مرد اور عورت کی طلاق میں، سب سے بڑا کردار جو ہوتا ہے وہ سسرال والوں کا ہوتا ہے. سب سے بڑا کردار جو ہوتا ہے. اب یہ سسرال والا میں نے کس کا کہا؟ لڑکی کے سسرال والوں کا. یہ میں ایک وجہ بتا رہا ہوں، ایک ون آف دا ریزن بتا رہا ہوں. کیوں؟ چونکہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ کانوں کا کچا ہوتا ہے. جب آپ کانوں کے کچے ہوتے ہیں نا، اور آپ ایک طرف کی بات سن رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف کی بات نہیں سن رہے ہوتے، یہاں پہ آپ کا جو ہے آپ نے اپنے کان کے آگے ہاتھ رکھ دیا اور کچھ سنائی نہیں دے رہا، اور یہاں سے آپ کے گھر والوں کی طرف سے جو بات آ رہی ہے وہ سنے جا رہے ہیں،
اور پھر اپنی بیوی سے لڑائی کر رہے ہیں, جھگڑا کر رہے ہیں, فساد کر رہے ہیں, اس کی بات سن نہیں رہے, اس کے مقدمے کو سن ہی نہیں رہے, اور ایک طرفہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں, تو یقیناً میاں بیوی کے درمیان تلخ کلامی ہوتی ہے, اور وہ اتنی شدت اختیار کر جاتی ہے کہ لڑکی آخرکار اسٹیپ لے لیتی ہے کہ وہ جو ہے وہ گھر چھوڑ دے. اور پھر اس کے بعد عدم برداشت کی وجہ سے آج کل کے مرد اتنے امیچور ہو گئے ہیں کہ وہ عدم برداشت کی وجہ سے 3 طلاقیں دے کے بیوی کو فارغ کر دیتے ہیں. اللہ کا خوف کریں, خدا کا خوف کریں, اللہ کا خوف کریں. آپ لوگوں کو طلاق کے متعلق احکامات نہیں پتہ ہے. کیا طلاقیں اس طرح دی جاتی ہیں, یا عورت کو اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے کہ 3 طلاقیں دی اور فارغ کر دیا؟ خدا را یہ اسلام کا مذاق اڑانا ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں یہ عمل حلال تو ہے, لیکن سخت ناپسندیدہ ہے, سخت ناپسندیدہ ہے, سخت ناپسندیدہ ہے. خدا را عورت کو طلاق دینے سے پہلے 1000 بار سوچیں. طلاق دینے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. آپ نے اگر اپنی بیوی سے آپ تنگ آ گئے, ویسے تو اللہ معاف کریں یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں ہو جاتی ہیں, اگر آپ اپنی بیوی سے تنگ آ گئے اور واقعی میں آپ کی بیوی نافرمان ہے, تو آپ اسے پہلے 1 طلاق دیں, اور پھر اس کے بعد اسے اپنے گھر پہ رکھیں, اور پھر اس سے جمع نہ کریں, اور پھر اسے موقع دیں کہ جب تک 3 ماہ ایام نہیں آئیں گے, 3 مہینے نہیں گزریں گے, تو 3 مہینے میں آپ نے رجوع کرنا ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد اس 3 مہینے میں وہ عورت اپنے اندر تبدیلی لائے گی, وہ آپ کے گھر کو سمجھے گی, آپ کے مزاج کو سمجھے گی, اس کے بعد آپ اس سے رجوع کر لیں. یہ کیا آپ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی اور فارغ کر دیا؟ نہیں. اسلام میں طلاق دینے کا حکم کیا؟ پہلے 1 طلاق دو, اس کے بعد بیوی سے رجوع کر لیا, اور بیوی پھر دوبارہ نافرمانی کر رہی ہے, پھر ذہنی اذیت دے رہی ہے, پھر تنگ کر رہی ہے, اس کے بعد دوسری طلاق دو, اور پھر اسے 3 مہینے کا موقع دو, کیونکہ 3 مہینے میں آپ نے رجوع کرنا ہوتا ہے. 3 ماہی ایام تک عورت کے آپ نے رجوع کرنا ہوتا ہے کہ 3 دفعہ اس کو مینسز آ جائیں, آپ نے تیسرے مینسز کے ختم ہونے سے پہلے رجوع کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب عورت دوبارہ نافرمانی کرے, پھر آخر وقت میں جا کر طلاق دو. کیا آپ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ نہیں پڑھی؟ قرآن مجید میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان, کہ اسلام میں طلاقیں 2 ہیں, اس کے بعد یا تو اپنی بیوی کو رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے, اور اگر تمہیں اپنی بیوی کو چھوڑنا ہے تیسری طلاق دے کر, تو احسان کے ساتھ رخصت کرو. یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں, بیوی کو تیسری طلاق دی اور بیوی کا سامان پیک کیا, اس کو دھکے مار کے گھر سے نکال دیا, یا باپ کو فون کیا, جاؤ بھائی آ جاؤ, اپنی بیٹی کو لے جاؤ, دفع کر دو اس کو, میں اس کو آگ کرتا ہوں یہاں سے. اس طرح کی ہم اپنے سسر کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں, توہین کر رہے ہوتے ہیں. کہ لڑکی کو ہم نے کیا کچرا سمجھا ہوا ہے, کوئی بازار کی چیز سمجھا ہوا ہے؟ خدا کا خوف کریں, اللہ اس کے رسول کا خوف کریں. آپ کی بھی بہن ہوگی, خدا نہ خواستہ آج آپ اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہیں, اس کی زندگی تباہ کر رہے ہیں. کل کو اگر آپ کی بہن ہے اور آپ کی بہن کے ساتھ آپ کے بہنوں نے نہیں کیا, تو پھر آپ بتائیں آپ پہ کیا گزرے گی. خدا را طلاق دینے سے پہلے اللہ کا خوف کریں. طلاق دینے کا بھی اصول ہوتا ہے, ضوابط ہوتا ہے. اسلام نے طلاق دینے کا جو اصول بیان کیا ہے, جو معیار مقرر کیا, پہلے 1 طلاق دو, موقع دو, پھر دوسری طلاق دو, موقع دو, پھر تیسری طلاق کے بعد بیوی کو فارغ کرو. آپ کو طلاق دینے کا طریقہ ہی نہیں آتا, صرف کیا کچے کان کے ہیں. دوسری چیز, طلاق کرانے کا جو دوسرا ریزن ہے, وہ ریزن یہ ہے کہ جو لڑکی کے جو میکے والے ہوتے ہیں, خاص طور پر جو ان کی مائیں ہوتی ہیں, ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہوتی. ماؤں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں, اپنی شادی سے پہلے اپنی بیٹی کو گھر گرہستی سکھائیں, گھر کے کاموں میں مشغول کریں. کیا ہوتا ہے, بیٹیوں کو ناز سے پالا ہوتا ہے. جب وہ سسرال میں جاتی ہیں انہیں کچھ نہیں آتا, تو وہ ساسوں سے ڈانٹ کھا رہی ہوتی ہیں, شوہر سے ڈانٹ کھا رہی ہوتی ہیں, اور تنقید کا نشانہ بنتی ہیں, اور پھر وہ روتی ہیں اور لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. تو خدارا گھر گرہستی سکھائیں, انہیں روٹی پکانا سکھائیں, کھانا پکانا سکھائیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے معاشرے کی ریکوائرمنٹس ہیں, یہ لازمی نہیں ہے. میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں, میں آپ کو معاشرے کی ریکوائرمنٹس بتا رہا ہوں جسے فلفل کرنا ہے. دیکھیں, عورت کو اس معاشرے میں جو شریف خاندان کی لڑکیاں, اسے سروائیو کرنا ہے. میں ان کے سروائیول کی بات کر رہا ہوں. ان کو گھر گرہستی سکھائیں, روٹی پکانا, کھانا پکانا, یہ چیزیں سکھائیں, تاکہ سسرال کے اندر جا کر
ہر قسم کی لعن طعن سے، ہر قسم کی ذہنی اذیت سے وہ بچیں، اور انہیں گھر میں ہی کام کی عادت ڈالیں. اتنا نازوں میں اولاد کو نہ پالیں. اچھی بات ہے آپ اولاد کو نازوں میں پال لیں، لیکن انہیں ٹف ٹائم دیں، ان کو ٹف ماحول دیں، تاکہ جب وہ شادی ہو کے دوسرے گھر میں جائیں تو آلریڈی وہ اتنی پرفیکٹ لیبر ہوں، اتنی پرفیکشن ہو ان کے اندر کہ انہیں دوسرے گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں زیادہ وقت نہ لگے. خدا را. اور اگر اب یہاں پہ میں ایک اور ایڈیشنل بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی لڑکی بہت نازوں سے پلی ہوئی ہے تو خدا را میں شوہر سے یہ کہوں گا کہ اسے ٹائم دو، اسے وقت دو، اسے موقع دو. آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے؟ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ ہمارے کتنے گناہ ہیں، ہم ہر پل گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر رہا ہوتا ہے، اللہ ہمیں چھوٹ دے رہا ہوتا ہے. اللہ ہمیں ہماری جو رسی ہے اللہ نے اس کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے. اور ہم انسان ہو کر جو ہے اپنی بیوی کی کوتاہیوں کو، اپنی بیوی کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں طلاق دے رہے ہیں. آج طلاق کی وجہ کیا ہے؟ طلاق کی وجہ کیا ہے کہ بیوی جو ہے ساس سے بدتمیزی کرتی ہے. طلاق کی وجہ کیا ہے؟ بیوی میرا کہنا نہیں مانتی ہے. ان باتوں پہ طلاق ہوتی ہے، ان باتوں پہ طلاقیں ہوتی ہیں. یہ معمولی وجہ ہوتی ہیں. ہاں بھائی، بیوی کوئی سرکش ہو، بیوی کے کسی مرد سے ناجائز تعلقات ہوں، اس نے کوئی زنا کا ارتکاب کیا ہو، اس نے کوئی بدکاری کی ہو، کوئی بدفعلی کی ہو، آپ جو ہے پھر آپ اسٹیپ لے سکتے ہیں. آپ کن بیسس پہ؟ آج اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آج خواتین کو کن بنیادوں پہ طلاق دی جا رہی ہے کہ ایک لڑکی ہے، وہ بیاہ ہو کے کسی کے گھر میں آئی اور اس کو کوئی بیماری لاحق ہوئی، اسے کینسر ہو گیا. اب شوہر یہ سوچ رہا ہے کہ یہ تو مجھ پر بوجھ ہو گئی، یہ تو اب میرے لیے عذاب بن گئی ہے، اب اسے نکالو، اسے طلاق دو، اسے نکالو، دوسری بیوی لاؤ. اگر خدا نہ خواستہ میں ان مرد حضرات سے کہتا ہوں، اگر یہ تمہیں کینسر ہوتا اور تمہاری بیوی تمہارے بارے میں سوچتی کہ میں اس مرد کو چھوڑ دیتی ہوں اور طلاق لے لیتی ہوں یا خلا لے لیتی ہوں اس سے، تو پھر آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ خدا را مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کی زینت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 24 سال تک، جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں، شادی نہیں کی. سب سے بڑی مثال ہے، شادی نہیں کی، چونکہ وہ حضرت خدیجہ سے محبت کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دل و جان سے محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ سے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے. یہ مثال ہے رسول اللہ کی اور خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی. یہ مثال دے رہا ہوں میں کہ حضرت خدیجہ نے حضرت رسول اللہ، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل وقت میں ساتھ دیا ان کا. اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں جب ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو ان کو وہ سنبھالتی تھی، جب وحی نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ کو بخار ہو جاتا تھا، کبھی تاری ہو جاتی تھی، وہ اس وقت ان کو سنبھالتی تھیں. رسول اللہ کے لیے کھانا بنانا، رسول اللہ کی خدمت کرنا، رسول اللہ کے ساتھ شعب ابی طالب کے اندر کی جو گھاٹیاں ہیں جن میں 3 سال قید رہے ہیں بنو ہاشم، اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ کے ساتھ فقر و فاقہ دیکھا ہے، مشکل گھڑی دیکھی ہے کہ حضرت خدیجہ رسول اللہ کو چھوڑ کے چلی گئی تھی. تو آج آپ کی بیوی کو کینسر ہوگا، آپ اسے طلاق دے دو گے؟ اس کا علاج کراؤ. تقویٰ تو یہ ہونا چاہیے، اس کا ساتھ دو. کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ساری زندگی ایک دوسرے کا ساتھ دیا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی میں دوسری شادی کی؟ بالکل نہیں کی. یہ 2 بیسٹ ایگزامپلز میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اسٹینڈرڈ سمجھ میں آ جائے کہ میری بات کا مقصود سخن کیا ہے، میں بات سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں. حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی کے درمیان بھی تلخ کلامی ہوتی تھی، کسی بشری طور پر ناراضگی ہو جاتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوست، ایک رہبر کے طور پر دونوں کی صلح کروا لیتے تھے. اور جب صلح ہو جاتی تھی فرمایا آج میں نے اپنی بچی کی اور علی کی صلح کرا کے آیا ہوں. آج رسول اللہ بڑا خوش ہوتے تھے. تو یہ بات ہے. حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے فقر و فاقہ نہیں دیکھا.
تو کیا حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو چھوڑ دیا؟ کہ حضرت علی کے پاس تو مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتے کی وجہ کیا تھی؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تقوی، علم، مرتبہ، مقام. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ چکے تھے مولا علی کا، اور ارشاد فرما دیا تھا من کنت مولاہ فحاز علی مولا، کہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا. اور فاطمہ الزہرا کیا مقام تھا جو مولا علی کو سمجھایا رسول اللہ نے کہ سید النساء اہل الجنہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اور جو بچے پیدا ہوئے سید الشباب اہل الجنہ حسن اور حسین علیہ السلام. یہ میں نے آپ کو بیسٹ ایگزامپلز دی ہیں. ایک دوسرے کا مشکل وقت میں ساتھ دینا ہوتا ہے میاں بیوی نے. خدا را. اور تیسری اہم بات، میں لڑکی والوں کے ماں باپ کو بھی کہتا ہوں، لڑکے والوں کی ماں باپ کو کہتا ہوں، خدا را خاندانوں کو توڑیں نہیں، خاندانوں کو جوڑیں. اور تمام رشتہ داروں کو یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے کسی رشتہ دار کے میاں بیوی کا آپس کا جھگڑا ہو گیا ہے تو خدا را اس چیز کو ریزالو کریں. میں اپنی زندگی کی آپ کو کہانی سناتا ہوں. میری بیوی سے میرا جھگڑا ہو گیا تھا، بڑی تلخ کلامی ہو گئی تھی. میرے ساس سسر آئے، لڑکی کو لے گئے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، روزی پہ بیٹھا ہوں اور اپنی یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں. خدا کی قسم، میرے ماموں اور میری ممانی نے، یعنی ایاز خان صاحب جو ایک معروف ٹی وی ایکٹر ہیں، اور میری ممانی عظمیٰ نے، ہم دونوں کے درمیان صلح کروائی. اور کیا بہترین الفاظ تھے ان کے الفاظ یہ تھے کہ جنید تمہیں رہنا ہے، ربیہ تمہیں رہنا ہے، اور تیسری کسی کی بات میں نہ ہو، کسی ایکس وائی زی کی باتوں میں نہ ہو، کسی کی باتوں میں نہ ہو. چونکہ بعض دفعہ چونکہ مجھے سمجھانے والے جو تھے، مجھے کوئی نہیں سمجھا پا رہا تھا، نہ میرے ماں باپ سمجھا پا رہے تھے، نہ وہ گائیڈ لائنز دے پا رہے تھے، نہ میرے بھائی سمجھا پا رہے تھے، نہ کوئی فیملی ممبر مجھے سمجھا پا رہا تھا. میں بڑی مشکل کا شکار تھا، لیکن میرے دل میں اللہ کا خوف تھا کہ مجھے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینی، مجھے اپنی بیوی کو رسوا نہیں کرنا، جو کہ طلاق اللہ اس کے رسول کی نظر میں ناپسندیدہ عمل ہے، چاہے لڑائی کی شدت کتنی ہو. اور میری بیوی کا بھی یہی تھا کہ میری بیوی نے بھی اعلیٰ ظرفی دکھائی، ان کے ماں باپ نے کہ نہیں، خلا نہیں لینی، اس مسئلے کو ریزالو کرنا ہے. تو میرے ماموں ممانی ایاز خان صاحب اور ان کی زوجہ نے مل کر ہمارے اس مسئلے کو ریزالو کیا اور کہا کہ تم دونوں نے رہنا ہے، چھوڑ دو خاندانوں کو. آج تمہارے ماں باپ ہیں نہیں ہے، کل انتقال ہو جائے گا، زندگی تم دونوں نے گزارنی ہے. تو ایک دوسرے کی ذہنیت کو سمجھو. تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک بڑا بہترین کام کیا میری ممانی نے، ماموں نے، کہ میری تمام اچھائیاں اسے گنوائی اور اس کو میری اچھائیاں گنوائی، خامیاں کوئی بیان نہیں کی، تاکہ میل جول پیدا ہو، اور پھر صلح کروائی. یہ نیکی کا کام انہوں نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے. تو ہمیں ایسا کام کرنا ہے. یہ مثال جو ایاز خان کی میں نے یا عظمیٰ خان کی دی ہے، یہ مثال اس لیے دی ہے کہ ہر ایاز خان اور عظمیٰ خان بنے اور وہ معاشرے میں لوگوں کی صلح کروائے. رشتوں کو توڑنے سے بچانا ہے، بیوی کو سمجھنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی ہر عورت اچھی ہوتی ہے، بعض عورتیں خراب بھی ہوتی ہیں، بعض بدکردار عورتیں بھی ہوتی ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے ہر مرد برے ہوتے ہیں، بعض اچھے بھی ہوتے ہیں. لیکن میاں بیوی کا رشتہ بیلنس ایکویشن سے چلتا ہے. کبھی بیوی کی سنو، کبھی بیوی کی سناؤ، ٹھیک ہے؟ کبھی اور بیوی کی بات مانو، ہر جائز بات مانو. جو ناجائز بات ہے اس پہ اس سے معذرت کر لو، اس سے آپ کا اصولی اختلاف ہے. آپ کو پتہ ہے جب میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو حکم کیا ہے شریعت کا؟ کہ پہلے اسے سمجھاؤ، اس کے بعد بستر الگ کرو، اس کے بعد ہلکا مارو. یعنی ایسا نہیں مارو کہ چہرے پہ مار رہے ہو، تشدد کرو کہ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ہو جائے، بلکہ اتنا مارو کہ اس کی اصلاح ہو جائے. اس کے بعد بھی اگر وہ نافرمانی اور سرکشی کرتی ہے پھر ایک طلاق دو، پھر اس کے بعد اس کو موقع دو سدھرنے کا. سدھر جائے رجوع کر لو، پھر دوبارہ نافرمانی کرتی ہے تو دوسری طلاق دو، پھر تیسری طلاق دو. ایسے نہیں کہ تینوں طلاقیں دی اور بیوی کو فارغ کر دیا. خدا را اللہ کے واسطے رشتوں کو جوڑیں. ہمارا اسلام رشتوں کو جوڑنے آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لا کر، اسلام کو مدینہ شریف کے اندر نافذ العمل کر خواتین کی عظمت کو بڑھایا ہے.
مشرکین عرب کے دور میں تو جب بچی پیدا ہوتی تھی تو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے. تو خدا را اللہ کے واسطے عورتوں کی عزت کرنا سیکھیں, دوسری بیٹیوں کی گھروں کی بیٹیوں کی عزت کرنا سیکھیں, خدا را ان کی تعظیم و تقدس سیکھیں. وہ اپنا گھر چھوڑ کر آپ کے گھر آئی ہے, اسے یقیناً ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا, اسے موقع تو دیں. لڑائیاں میری بھی ہوتی ہیں اپنی بیوی سے. آج میں اپنی فیملی سے الگ ہو کے رہ رہا ہوں اور اللہ کا شکر خوش و آباد ہوں. میری اور بیوی کے درمیان جو بھی جھگڑا ہوتا ہے, اللہ کا شکر ہم آپس میں بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں, اور ہم اپنی بات کو گھر سے باہر نہیں لے جاتے, نہ اپنے سسرال, نہ میری بیوی میکے. تو یہ میں نے آپ کو ساری وہ ایگزامپلز دیں کہ خدا را طلاق سے بچیں, خلا سے بچیں اللہ کے واسطے. اب خلا کے بارے میں سن لیجئے. جو عورت اپنے نیک شوہر سے بغیر کسی عذر کے خلا لیتی ہے تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گی. تو جو وعیدیں میں نے مرد کے لیے بتائی ہیں وہی میں نے عورتوں کے لیے بتائی ہیں. تو آپ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں, دونوں ایک دوسرے کی زینت ہیں. تو خدا را زینت کو خراب نہ کریں, اپنی بیوی کو ایکسیپٹ کریں. آپ کی بیوی ایک حقیقت ہے, اور اسی طرح بیوی شوہر کو ایکسیپٹ کرے. شوہر ایک حقیقت ہے. خدا را اس حقیقت کو مانیں, اس حقیقت کو جانیں, اور معاشرے کے اندر ایک ایسی میاں بیوی کی مثال ہو جیسے مثال رسول اللہ اور خدیجۃ الکبریٰ کی ہے, جیسے مثال رسول اللہ بی بی عائشہ کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں, جس میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ غصے کی تیز تھیں. اکثر انہیں وہ جذباتی ہو جاتی تھیں, تو اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برداشت کرتے تھے اور جملہ کہتے تھے عمر کی بیٹی ہے, عمر کی بیٹی ہے, لیکن رسول اللہ برداشت کرتے تھے. رسول اللہ نے 11 الگ مزاج کی خواتین کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے. 11 الگ الگ مزاج. حضرت عائشہ کا الگ مزاج, حضرت حفصہ کا الگ مزاج, حضرت ماریہ قبطیہ کا الگ مزاج, حضرت ام سلمہ کا الگ مزاج, حضرت عائشہ کا الگ مزاج, حضرت صفیہ کا الگ مزاج, حضرت خدیجہ کا الگ مزاج. ہر ازواج مطہرات کا الگ مزاج تھا, اور الگ الگ مزاج کے مطابق رسول اللہ نے ان کے ساتھ, ان 11 ازواج مطہرات کے ساتھ ایک کامیاب زندگی گزاری, اور بتلا دیا, امت کو مثال دے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں. جب ہمارے نبی نے مثال دی تھی تو ہم ایک مزاج کی عورت کو نہیں سمجھ سکتے. تو یہ ہمارے لیے ناکامی ہے, یہ ہماری ناکامی ہے, اور ہم قیامت کے دن عبرت کا نشان بن سکتے ہیں. خدا را مفتی طارق مسعود صاحب جو 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ پہ قدرت ہے, آپ اپنی بیویوں کو رکھ سکتے ہیں, رکھیں, بالکل رکھیں, اور اپنی بیویوں کو حقوق دیں. خیر وہ میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی بیوی ہیں اس کے حقوق آپ نے ادا کرنے ہیں. اس دنیا میں, اس کائنات میں سب سے پہلا رشتہ کس کا بنا تھا؟ نہ ماں باپ کا بنا, نہ بہن بھائی کا بنا, نہ دوست کا بنا, نہ احباب کا بنا, نہ عاشق کا بنا, نہ محبوب کا بنا. کس کا بنا؟ میاں بیوی کا, آدم اور حوا. اللہ نے سب سے پہلے آدم اور حوا کو بنایا, آدم کی پسلیل حوا کو بنایا, اور اس رشتے کو اسٹیبلش کیا اور بتلایا دنیا میں کہ یہ رشتہ ازل سے تھا اور یہی رشتہ ابد تک رہے گا. یہی بیوی جو آپ کی نیکوکار بیوی ہے, اللہ تعالیٰ اسے حور بنا کے جنت الفردوس میں آپ کو دے گا. تو میں اپنی پوڈ کاسٹ کا اینڈ کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے برحق صحابہ, اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے, اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کریں, اور بیویاں شوہر کے حقوق ادا کریں, ان کے ساتھ نیک سلوک کریں. تو اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ ایک اگلے پروگرام میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.